نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا مطلب اور مفہوم رکھا جاتا ہے۔ آج اگلا اللہ عز و جل کا نام الوارث، اس کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، کائنات کی تمام چیزوں کا وارث اور مالک، یہ ہے اس کا مطلب اور مفہوم۔ الوارث کا مطلب ہے کائنات کی تمام چیزوں کا وارث اور مالک۔ کسی کا مال یا جائیداد اس کی موت کے بعد کسی دوسرے کو منتقل ہونا، یہ ہے اس کے معنی۔ تو عزیزان محترم، کائنات کی تمام چیزوں کا وارث اور مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں، اس حقیقت سے ہم آگاہ ہیں۔ کون بشر ہے کہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں؟ کون فرد ہے کہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں؟ عزیزان محترم، حکومتوں سلطنتوں کا قاعدہ رہا ہے، یہ اصول رہا ہے کہ لا وارث کی جائیداد کی مالک حکومت ہوتی ہے، اور اسی طرح جب کوئی قوم مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے تو اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، اس کی وارث سلطنت الہیہ ہوتی ہے۔ سلطنت الہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت۔ جی ہاں، جب سارے جہان کے مالک، یہ جو بڑے بڑے حکماء ہیں، جو بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، اپنے آپ کو سلطنتوں کے مالک سمجھتے ہیں، جب یہ مر جاتے ہیں، موت کی وادی میں گم ہو جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو ان کی حکومتوں کا وارث کون ہوتا ہے؟ ان کی حکومتوں کا مالک کون ہوتا ہے؟ ان کے مال و جائیداد کا وارث کون ہوتا ہے؟ جب یہ سب کچھ چھوڑ کر قبروں کی طرف سے دھار جاتے ہیں اور خاک میں جا کر سو جاتے ہیں، تو ان کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کا مالک ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو لوگ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں آج دنیا میں کہ میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں، میں سلطنت کا مالک ہوں، میں اس علاقے کا مالک ہوں، میں اس علاقے کا راجہ ہوں، میں مہاراجہ ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میرے عزیزان، یہ سب کے سب عارضی دعوے ہیں۔ یہ تمام کے تمام عارضی ملکیتی دعوے ہیں۔ بلا شبہ وارث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بلا شبہ وہی مالک ہے، وہی وارث ہے۔ آسمان کی وسعتوں کا مالک وہی ہے، خلا کی تاریکیوں اور اندھیریوں کا مالک، فضا کی گھن گرج اور دہشت ناکیوں کا، کرۂ ارض کی رونقوں اور روشنیوں کا، زمین کی بستیوں کا، حجر و شجر کا، لہلہاتی فصلوں کا، جنگلوں کی تابناکیوں کا، سنگلاخ پہاڑوں کی بلندیوں کا، سرسبز و شاداب وادیوں کا، جھرنوں اور آبشاروں کا، بلندی پہ چمکتے ہوئے ستاروں کا، کائنات میں موجود ہر چیز کا مالک و وارث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ عزیزان محترم، اور کوئی ہے اس کے علاوہ؟ اور کون ہے؟ کوئی ہے تو بتائے۔ کوئی نہیں۔ میرے پروردگار، تو ہی وارث ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کا خالق و مالک ہے اور سب کا وارث تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہو سکے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی اس کے وارث ہوئے، ہم ہی اس کے وارث۔ سورہ القصص آیت نمبر 58 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے بعد آگے سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ سورہ الحجر آیت 23۔ عزیزان محترم، وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اصل میں الوہیت کے لیے یا وحدانیت کے لیے یا احدیت کے لیے اور صمدیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صیغہ وحد استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں، اور جب
सीगा जमा का इस्तेमाल होता है तो मकसद तो होता है शहनशाहियत, पूरी कायनात की विरासत, पूरी कायनात की मलकियत। अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का शहनशाह है, पूरी कायनात का मालिक और वारिस। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मरने के बाद जो विरासत होती है, बेटे का दुगना हिस्सा, बेटी का आधा हिस्सा, और माँ का हिस्सा चौथा, और इसी तरह 8वां हिस्सा बीवी का, ये सारे के सारे विरासती कानून कहाँ से आए? ये अल्लाह तबारक व तआला के इसी कानून वरासत से अखज़ किए गए। जी हाँ, और मनसब रूहानी मनसब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसी में दाखिल है विरासत में। जी हाँ, वह वारिसा सुलैमान दाऊदा, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वह वारिसा सुलैमान दाऊदा, और सुलेमान दाऊद के क़याम मुकाम या वारिस हुए। सूरह नमल आयत नंबर 16, सूरह नमल आयत नंबर 16 आपके सामने तिलावत किया है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के 36 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ एक को वारिस बनाया जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये विरासत वो विरासत नहीं है जायदाद की, या मतलब है माल और दौलत की, ये विरासत है नबूवत की, ये विरासत है रूहानी विरासत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनका रूहानी पेशवा बनाया, रूहानी उनका मतलब जानशीन बनाया। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआए फरजंद अपने बेटे के लिए जब उन्होंने दुआ की, यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, इलाही ऐसा बेटा दे जो मेरा वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस, आले याकूब का भी वारिस हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद तो लाखों में थी, उनकी नस्ल तो लाखों में फैल चुकी थी, तो वो किसका वारिस मांग रहे हैं? ये कोई जायदाद का वारिस नहीं, ये कोई माल का वारिस नहीं, वो अपनी रूहानी जानशीनी यानी नबूवत के लिए मांग रहे हैं कि ऐसा बच्चा दे जो मेरी मतलब खिलाफत का जानशीन हो, मेरी नबूवत का जानशीन हो। सूरह यूसुफ में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो यतिम्मु निअमतहु व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीमा व इसहाका इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा और परदादा पर इब्राहीम पर और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलादे याकूब पर पूरी करेगा। बेशक वो जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पूरी कायनात की खालिक व मालिक है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये लफ्ज़ अल वारिस अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अगर इसका जिक्र किया जाए तो अपनी माल, अपनी जायदाद और अपने जो हिस्से हैं वो सब की विरासत अपने बच्चों को या जिसको भी देनी मतलूब है वो उसका हक, उनका हक अदा किया जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।